عمران کی آنکھیں تو کھلی ہوئی تھیں لیکن اس کا ذہن بالکل معاف سا ہو رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دماغ برف کے بلاک میں دفن کر دیا گیا ہو۔ جسم بھی شل اور مفلوج سا ہو رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک لاشعوری کیفیات میں ڈوبا پڑا رہا اور پھر آہستہ آہستہ ذہن پر چھائی ہوئی برف پگھلنے لگی اور اس کا شعور جاگنے لگا، لیکن شعور کے بیدار ہونے کی رفتار بے حد سست تھی۔ پھر آہستہ آہستہ عمران کو سابقہ باتیں یاد آنے لگ گئیں کہ وہ کس طرح جنگل سے فرار ہو کر کیفے میں پہنچا تھا اور وہاں کرنل باشموری سے ملاقات کے بعد وہ اس کے ساتھ ایک عمارت میں آیا اور پھر صوفے کی پشت میں اس کا سر پھنس گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب ساری صورتحال اس پر واضح ہو گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک خاصے بڑے کمرے میں ایک اسٹریچر نما بیڈ پر لیٹا ہوا ہے۔ کمرہ خالی تھا۔ عمران نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن جسم نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، لیکن اتنا اس نے محسوس کر لیا تھا کہ جسم بالکل مفلوج نہ تھا، البتہ اس کی حرکت نہ ہونے کے برابر تھی۔ عمران نے دانتوں پر دانت جمائے اور جسم کو جھٹکے دینے شروع کر دیے۔ وہ اپنی تمام تر قوت ارادی کو بروئے کار لانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ آہستہ آہستہ جسم کی حرکت میں تیزی آتی گئی، لیکن عمران کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا اور چہرے پر شدید دباؤ کے اثرات نمایاں ہو گئے، لیکن اس کا نتیجہ مثبت ہی نکلا۔ اس کا جسم اب حرکت میں آ گیا اور عمران ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے اس طرح جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھنے سے جسم میں درد کی شدید لہر دوڑ گئی اور درد کی شدید لہر نے اس کے جسم میں حرکت کو اور زیادہ تیز کر دیا اور عمران اچھل کر فرش پر کھڑا ہوا، لیکن دوسرے لمحے لڑکھڑا کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی ٹانگوں نے فوری طور پر اس کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ عمران نیچے گرنے کے بعد ایک بار پھر اٹھا، پھر گر پڑا، لیکن وہ مسلسل کوشش کرتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ وہ کھڑے ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے قدم اٹھا کر چلنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ پہلے تو اس کے لیے توازن برقرار رکھنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن چند لمحوں بعد وہ چلنے کے قابل ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے دوڑنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس جانکاہ مشقت کی وجہ سے اس کا پورا جسم پسینے سے تر ہو گیا، لیکن وہ اپنی بے پناہ قوت ارادی کے بل پر اپنی کوششوں میں مصروف رہا اور تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں بھاگنے کے قابل ہو گیا۔ بھاگنے سے اس کا جسم گرم ہوتا گیا اور وہ اپنی پہلی والی نارمل پوزیشن میں آتا گیا۔ اس کے جسم میں انجیکٹ کی گئی دوا کے اثرات پسینے کے راستے نکل گئے اور تقریباً آدھے گھنٹے تک مسلسل دوڑنے کے بعد عمران اپنے آپ کو بالکل چاق و چوبند محسوس کرنے لگا۔ جب اسے تسلی ہو گئی کہ اب وہ مردہ حالت سے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آیا ہے تو وہ اب واپس اس اسٹریچر نما بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے سامنے موجود لوہے کا بند دروازہ کھلنے کا احساس ہوا تو وہ بجلی کی تیزی سے اسٹریچر پر دوبارہ اسی طرح لیٹ گیا جس طرح آنکھ کھلتے وقت پڑا ہوا تھا۔ اس نے آنکھوں کو نیم وا کر لیا تھا۔ دروازہ کھلا اور دو آدمی اندر داخل ہوئے، جن میں سے ایک نے ڈاکٹروں جیسا سفید گاؤن پہن رکھا تھا جبکہ دوسرا مسلح تھا۔ اس کے ہاتھ میں اسٹین گن تھی۔ ڈاکٹر ایک ٹرالی دھکیلتا ہوا اسٹریچر کے پاس لے آیا۔ ٹرالی پر 2 بوتلیں اور انجیکشن لگانے کا سامان تھا۔ اس نے ٹرالی ساتھ روک کر انجیکشن تیار کرنا شروع کر دیا جبکہ مسلح آدمی خاموش کھڑا رہا۔ انجیکشن تیار کر کے ڈاکٹر نے ٹرالی کو ذرا سا ایک طرف ہٹایا اور عمران کے بازو کی طرف بڑھا تاکہ انجیکشن لگائے کہ اچانک عمران بجلی کی طرح تڑپا اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر مسلح آدمی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسٹین گن چھین کر ایک طرف جا کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر کے ہاتھ سے حیرت کے مارے سرنج گر پڑی۔ حیرت سے اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر آ گئیں جبکہ وہ مسلح آدمی جس کے ہاتھ سے اسٹین گن چھینی گئی تھی یوں حیرت سے بت بنا عمران کو دیکھنے لگا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا۔ کیا مطلب؟ تم اس طرح حرکت کیسے کر سکتے ہو؟ ڈاکٹر کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں اس طرح بھی حرکت کر سکتا ہوں، عمران نے دانت بھینچتے ہوئے کہا اور ساتھ اس نے ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے اسٹین گن کی ریٹ ریٹ سے کمرہ گونجا اور دونوں لٹوؤں کی طرح گھومتے ہوئے فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ گولیوں کی بارش نے ان دونوں کو چھلنی کر کے رکھ دیا تھا۔ عمران نے آگے بڑھ کر ٹرالی میں رکھی ہوئی بوتلیں اٹھا کر ان کے لیبل دیکھنے شروع کر دیے۔ اوہ، تو یہ لوگ مجھے ہمیشہ کے لیے مفلوج کر دینا چاہتے تھے۔
عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ اسی لمحے اسے باہر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں، شاید فائرنگ کی آوازیں سن کر کوئی ادھر آ رہا تھا۔ عمران تیزی سے دروازے کی اوٹ میں رک گیا۔ دوسرے لمحے ایک لمبا تڑنگا نوجوان ہاتھ میں اسٹین گن اٹھائے اچھل کر اندر آیا۔ سامنے لاشیں دیکھ کر وہ ٹھٹکا ہی تھا کہ عمران کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اسٹین گن کا بٹ پوری قوت سے اس کی کھوپڑی پر پڑا اور وہ اچھل کر منہ کے بل فرش پر گرا، لیکن نیچے گرتے ہی وہ بجلی کی سی تیزی سے تڑپا اور عمران نے اسے اس طرح کروٹ بدلتے دیکھ کر ایک لمبی چھلانگ لگائی اور وہ اس آدمی کی اسٹین گن کی فائرنگ سے بال بال بچ گیا۔ اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو بلا مبالغہ سینکڑوں گولیاں اس کے جسم میں ترازو ہو چکی ہوتی۔ جواب میں عمران نے بھی اس پر فائر کھول دیا اور وہ نوجوان بھی ہاتھ پیر مارتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ عمران دانت بھنجے دروازے سے نکل کر گیلری میں آیا۔ گیلری خالی پڑی ہوئی تھی۔ گیلری سے نکل کر وہ ایک اور کمرے میں پہنچا، پھر اس کمرے سے ہوتا ہوا وہ ایک چھوٹی سی گیلری میں آیا جس کے اختتام پر سیڑھیاں اوپر کو جا رہی تھیں۔ عمران سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر پہنچ گیا۔ اب وہ ایک راہداری میں آیا۔ یہاں اس نے 3 مسلح افراد کو کھڑے دیکھا۔ وہ تینوں اس کی طرف پشت کیے ہوئے کھڑے تھے۔ عمران نے وہیں رک کر ادھر ادھر کا جائزہ لیا تو باقی عمارت سے خالی نظر آئی۔ عمران نے اسٹین گن سیدھی کی تھی کہ اسے راہداری کی دوسری طرف سے کسی کے بات کرنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ عمران احتیاط سے واپس پلٹ پڑا اور پھر وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے ہوئے راہداری کے دوسرے سرے پر پہنچ گیا۔ ایک کمرے کا دروازہ جو تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ عمران نے فوراً ہی آواز پہچان لی۔ یہ کرنل بشمورے تھا جو کسی سے ٹرانسمیٹر پر باتیں کر رہا تھا۔ عمران نے جھیری میں سے جھانکا تو کرنل بشمورے کی دروازے کی طرف پشت تھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی آدمی کمرے میں نہ تھا۔ عمران نے بڑی احتیاط سے دروازے کو دبایا تو اس کا ایک پٹ کھل گیا اور پھر وہ سانپ جیسے انداز میں اندر رینگ گیا، کیونکہ وہ زیادہ دیر راہداری میں نہ رک سکتا تھا، ورنہ وہ 3 آدمی کسی بھی وقت اسے چیک کر سکتے تھے، اور چونکہ عمران کی اس طرف پشت ہوتی اس لیے وہ اسے آسانی سے ہٹ کر سکتے تھے۔ اندر پہنچ کر عمران سائیڈ میں ہو کر کھڑا ہو گیا۔ عمران نے اس قدر احتیاط کی تھی کہ کرنل بشمورے کو آہٹ بھی نہ ہوئی، ویسے بھی وہ ٹرانسمیٹر کال میں پوری طرح مصروف تھا۔ عمران نے آہستہ سے دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ ٹھیک ہے کنگ کوبرا، تم ان کی طرف سے پوری طرح محتاط رہنا، میں خود آ کر ان سے بات چیت کروں گا، اس کے بعد ان کی قسمت کا فیصلہ کریں گے، اوور، کرنل بشمورے کہہ رہا تھا۔ لیکن بات چیت کا فائدہ ہی کیا ہے؟ وہ اس وقت گیس کے اثر ایسے بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، میں انہیں گولیوں سے بھون کر جنگل میں دفن کر دیتا ہوں، اس کے بعد ان کی لاشیں تک نہیں ملے گی، کیا ضرورت ہے رسک لینے کی، اوور۔ دوسری طرف سے کنگ کوبرا کی آواز سنائی دی، ایسا نہ کرنا، علی عمران میری قید میں ہے، میں نے اپنے آدمی کو تو کہہ دیا ہے کہ وہ عمران کی گمشدگی کے متعلق پاکیشیا سے مجھے رپورٹ بھیجے، لیکن اس کے باوجود میں ان سے بھی علی عمران کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے پوری طرح اندازہ ہو سکے کہ پاکیشیا والے عمران کی گمشدگی کے متعلق کس قدر جانتے ہیں، اوور۔ کرنل بشمورے نے کہا، آپ علی عمران کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اوور۔ کنگ کوبرا نے ایسے لہجے میں جواب دیا جیسے اسے کرنل بشمورے کی یہ بات توہین آمیز لگی ہو۔ تم نہیں جانتے کنگ کوبرا، میں جانتا ہوں، بہرحال تم انہیں میرے آنے تک بے ہوش ہی رکھنا، پھر میں خود ہی پوچھ گچھ کر لوں گا، وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے رکن ہے، ان سے عمران کی گمشدگی کے متعلق صحیح رپورٹ مل جائے گی، اوور۔ کرنل بشمورے نے کہا، ٹھیک ہے، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی کرنل بشمورے نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کرنل، میں خود اپنے متعلق رپورٹ دینے حاضر ہوں، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور عمران کی آواز سن کر کرنل بشمورے یوں اچھل کر مڑا
جیسے اس کی پشت پر کسی نے پوری طاقت سے کوڑا مارا۔ تم اور یہاں اس حالت میں؟ کرنل بشمورے کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی چلی گئیں اور دوسرے لمحے وہ بری طرح لڑکھڑا کر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ یک لخت ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا تھا۔ وہ حیرت اور خوف کے انتہائی شدت اور اچانک جھٹکے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ یار اگر تمہاری یہ حالت ہے تو تم سے ہو گئی سیکرٹ سروس کی لیڈری، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ عمران اس کی طرف بڑھنے کے لیے قدم بڑھاتا، اسے گیلری میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ 2 افراد کے قدموں کی آوازیں تھیں۔ قدموں کی آوازیں ابھی فاصلے پر تھیں۔ عمران بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور اس نے دروازہ کھول کر اسٹین گن کی نال باہر نکال کر اس کا رخ ادھر کیا جدھر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ قدموں کی آوازیں یکلخت ٹھٹک گئی تھیں، لیکن عمران نے گن کو دائیں بائیں حرکت دیتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی راہداری میں چیخوں کی آوازیں گونجیں اور پھر 2 افراد کے نیچے گرنے کے دھماکے ہوئے اور عمران اچھل کر دروازے سے باہر نکلا۔ اسی لمحے اس نے تیسرے آدمی کو راہداری کے سرے پر نمودار ہوتے دیکھا۔ وہ 2 تو راہداری میں ذرا سا آگے پیچھے ڈھیر ہوئے پڑے تھے، تیسرا شاید فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سن کر ادھر آ رہا تھا۔ عمران نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فائر کھول دیا اور راہداری کے سرے پر نمودار ہونے والا بھی چیختا ہوا راہداری کے سرے پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ عمران ایک لمحے تک دیوار کے ساتھ لگا کھڑا رہا کہ اگر عمارت میں کوئی اور ہو تو وہ بھی سامنے آ جائے، لیکن چند لمحوں تک انتظار کے باوجود جب کوئی سامنے نہ آیا تو عمران دروازے کی طرف پلٹا۔ اس نے دروازہ پوری طرح کھول دیا۔ کرنل بشمورے ابھی تک فرش پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسے ایک کھلی الماری کے نچلے خانے میں نائلون کی رسی کا ایک گچھا نظر آ گیا۔ وہاں اور بھی اسی قسم کا سامان پڑا ہوا تھا۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے رسی اٹھا کر اس سے بے ہوش پڑے ہوئے کرنل بشمورے کے ہاتھ اور پیر مضبوطی سے باندھ دیے اور پھر اسٹین گن اٹھائے وہ راہداری میں آ گیا۔ اس نے کرنل بشمورے سے دوبارہ بات چیت کرنے سے پہلے پوری عمارت کی چیکنگ ضروری سمجھی تھی۔ عمارت خالی پڑی ہوئی تھی، ان لاشوں کے علاوہ وہاں اور کوئی زندہ آدمی موجود نہ تھا۔ فائرنگ کا رد عمل بھی ظاہر نہ ہو رہا تھا۔ عمران نے یہی سمجھا کہ یہاں اکثر گولیاں چلتی رہتی ہوں گی، اس لیے لوگ پرواہ نہ کرتے ہوں گے۔ چنانچہ اچھی طرح دیکھ بھال کرنے کے بعد وہ واپس اس کمرے میں آیا جہاں کرنل بشمورے موجود تھا۔ کرنل بشمورے نہ صرف ہوش میں آ چکا تھا بلکہ وہ کروٹیں بدل بدل کر اپنے آپ کو چھڑانے کی زبردست کوشش میں مصروف تھا۔ عمران کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس نے جدوجہد روک دی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ شاید اسے اب تک یقین نہ آ رہا تھا کہ عمران اس طرح صحیح سلامت اور چاق و چوبند بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو عمران کا دل جانتا تھا کہ اس نے اس حالت میں آنے کے لیے کتنی زبردست جدوجہد کی تھی، کس قدر جانکاہ کیفیت سے گزرا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کرنل بشمورے کے کسی آدمی پر کوئی رحم نہ کھایا اور ہر شخص کو گولیوں کی باڑ پر ہی رکھ دیا تھا، ورنہ عام حالات میں وہ شاید اس طرح بے درگ اسٹین گن کا استعمال نہ کرتا۔ کرنل بشمورے، تمہارے اور ڈیڈی کے تعلقات کی وجہ سے میں تمہارے پاس آیا تھا، لیکن تم نے ان تعلقات کو جس طرح استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا جواب تو یہی ہو سکتا تھا کہ میں تمہارا ریشہ ریشہ علیحدہ کر دیتا، لیکن اس کے باوجود میں تمہارا لحاظ کر گیا۔ لیکن ایک بات بتا دوں، اگر اب تم نے میرے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو تمہارا حشر ایسا عبرتناک ہوگا کہ تمہاری اپنی روح تم پر تھوکتی پھرے گی۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی عمران، سالمن تنظیم نے تمہارے قتل کا حکم دے دیا تھا اور وہ تمہیں کسی بھی لمحے گولی مار دیتے۔ میں نے تمہاری جان بچانے کی غرض سے، کرنل بشمورے نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فکرہ مکمل کرتا، عمران نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسٹین گن کا دستہ پوری قوت سے اس کے بازو پر جما دیا اور کرنل بشمورے چیخ مار کر خاموش ہو گیا۔ بکواس مت کرو، مجھے اب مزید چکر دینا چاہتے ہو؟ میں نے تمہاری ساری گفتگو سن لی ہے۔ تم نے صرف مجھے اس لیے زندہ رکھا کہ تم پاکیزیہ کے رد عمل سے ڈرتے تھے اور یہ رد عمل جاننے کی کوشش کر رہے تھے،
لیکن جس حالت میں تم مجھے زندہ رکھا وہ مردوں سے بھی بدتر تھی۔ عمران نے بری طرح غراتے ہوئے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ کرنل بشمورے نے اور کوئی چارہ کار نہ دیکھتے ہوئے گڑگڑانا شروع کر دیا۔ معافی ایک صورت میں مل سکتی ہے، سارا ڈرامہ مجھے تفصیل سے بتا دو، اور یہ بھی بتاؤ کہ پاکیزیہ سیکرٹ سروس کہاں پہنچی ہے۔ عمران نے قدرے نرم لہجے میں کہا، وعدہ کرو مجھے چھوڑ دو گے؟ کرنل بشمورے نے امید افزا لہجے میں کہا، بالکل پکا وعدہ کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، شرط یہ ہے کہ باتیں سب سچ ہوں۔ عمران نے باعتماد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سالومن تنظیم نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ انقلاب لانے کے بعد وہ مجھے ملک کا صدر بنا دیں گے، اس لیے میں خفیہ طور پر ان کے ساتھ شامل ہوں۔ میرا بھائی سجاورے کمانڈر ان چیف ہے، لیکن وہ موجودہ حکومت کا حامی ہے۔ اس نے فوج کو اس طرح مسلح کر رکھا ہے کہ ہم عام حالات میں اقتدار پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ تم جانتے ہو کہ شری لنکا کا زیادہ تر حصہ پہاڑی ہے، اس لیے فوج کے خفیہ ٹھکانے بھی انہی پہاڑیوں کے اندر ہیں، اور اسلحہ کے ڈپو بھی، جنہیں تلاش کر کے ختم کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ سالومن تنظیم کافی عرصہ سے ان کوششوں میں مصروف تھی کہ وہ فوج کے اہم ٹھکانے تباہ کر دے، لیکن انہیں پوری طرح کامیابی نہ ہو رہی تھی۔ پھر بالمورا سائنسدان نے خصوصی ہتھیار کا فارمولہ ایجاد کیا۔ یہ ایسا ہتھیار تھا جو وزن میں بے حد ہلکا ہونے کے ساتھ ساتھ پہاڑی علاقوں میں انتہائی مؤثر تھا۔ اس ہتھیار سے بڑی آسانی سے نہ صرف پہاڑی مورچوں کو تلاش کیا جا سکتا تھا بلکہ انہیں تباہ بھی کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ سالومن تنظیم نے اس فارمولے کو حاصل کرنا چاہا، لیکن بالمورا بے حد ضدی نوجوان ہے۔ فارمولہ اس کے ذہن میں ہے، کسی کاغذ پر اس نے اسے منتقل نہ کیا تھا۔ چنانچہ اسے لالچ دیے گئے، دھمکیاں دی گئی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ پھر ایک روز پتہ چلا کہ میری بھتیجی جو کہ سجاورے کمانڈر ان چیف کی بیٹی ہے، بالمورا اس سے دل ہار بیٹھا ہے، لیکن سندرتا بے حد عجیب و غریب لڑکی ہے۔ چنانچہ اس نے اسے بری طرح جھڑک دیا، جس پر بالمورا کے دل میں سندرتا کو پامال کرنے کی ضد آ گئی۔ چنانچہ اس نے سالومن تنظیم سے کہا کہ اگر وہ لیڈی سندرتا کو اس کے حوالے کر دیں، لیکن اس طرح کی اس کی جارحانہ عادتیں ختم ہو جائیں، تو وہ سندرتا کو پامال کر کے اپنا انتقام پورا کر لے گا، اور اس طرح نہ صرف فارمولہ سالومن تنظیم کے حوالے کر دے گا بلکہ اس کی تیاری میں بھی پورا تعاون کرے گا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ لیڈی سندرتا کمانڈر ان چیف کی بیٹی اور میری بھتیجی تھی، میں اسے اس طرح پامال نہ ہونے دے سکتا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ سجاورے کو اگر بھنک بھی پڑ جاتی کہ سندرتا کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے تو وہ پھٹ پڑتا، اور پھر وہ پوری فوجی قوت سالومن تنظیم کے خلاف جھونک دیتا۔ چنانچہ ہم نے ایک لمبا پلان بنایا، بالمورا کا فرضی اغوا پاکیزیہ میں ظاہر کیا، اور پھر میں نے لیڈی سندرتا کو اکسایا کہ وہ بطور سیکرٹ ایجنٹ بالمورا کی تلاش کے لیے پاکیزیہ جائے، لیکن سجاورے نے اس کی مخالفت کی۔ شاید اس کے کان میں بالمورا کی بھنک پڑ گئی تھی، لیکن لیڈی سندرتا تیار ہو گئی، چنانچہ وہ پاکیزیہ پہنچ گئی۔ اسے چونکہ تمہارے ڈیڈی اور میرے تعلقات کا علم تھا، اس لیے اس نے خود تجویز پیش کی کہ میں ان کے پاس رہوں گی، لیکن میں سر رحمان کی عادتیں اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے ان کی نسبت میں نے یہی بہتر سمجھا کہ اسے تمہارے پاس بھیج دیا جائے۔ ادھر میں نے کنگ کوبرا کو اطلاع کر دی۔ پلان یہ تھا کہ سندرتا کو وہاں سے جبراً اغوا کر کے خفیہ طور پر شری لنکا لایا جائے۔ چنانچہ اس پلان پر عمل ہوا۔ پاکیزیہ میں شری لنکا کے سفارت خانے کو میں نے بطور چیف سیکرٹ سر ہدایات دیں، لیکن بٹھاکر سے یہ حماقت ہوئی کہ وہ تمہیں بھی ساتھ ہی اغوا کر لایا۔ اب مجھے معلوم تھا کہ تمہاری گمشدگی سے سر رحمان پاگل ہو جائیں گے اور وہ پوری قوت سے شری لنکا پر چڑھ دوڑیں گے، یا سیکرٹ سروس کا چیف ایکسٹو حرکت میں آ جائے گا۔ اس لیے میں نے صحیح صورتحال کے جائزے تک تمہیں مفلوج حالت میں زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن نہ جانے تم کس طرح ٹھیک ٹھاک حالت میں میرے سر پر پہنچ گئے اور میرے آدمیوں کو کیا ہوا۔ کرنل بشمورے خاموش ہو گیا۔